موہن داس کرمچند گاندھی کو مہاتما کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک انتہائی زیرک سیاستدان تھے۔ اس نے برطانوی تسلط سے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی اور غریب ہندوستانیوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی۔ یہ ایک بہت بڑی سبق ہے، بہت بڑی ہسٹری ہے کہ مہاتما گاندھی نے کس طرح زندگی گزاری۔ 1869 میں ایک امیر گھرانے میں پیدائش ہوئی گاندھی کی۔ یہ ایک جھوٹ ہے، یہ ایک غریب خاندان میں پیدا ہوئے 2 اکتوبر سن 1869 کو شمال مغربی ہندوستان کی ریاست پرندر میں یہ پیدا ہوئے تھے۔ یہ ایک غریب خاندان سے تھے، لیکن وقت نے گاندھی کو بہت آگے کر دیا۔ گاندھی کی والدہ ایک مذہبی خاتون تھی جو اکثر پوجا پاٹ کے لیے مندر جاتی اور ایک قسم کا روزہ رکھتی تھی جس کو ہندوازم میں اپواس کہا جاتا ہے۔ اس کی ماں نے موہن داس گاندھی کو ہندو روایات اور اخلاقیات کا سبق پڑھایا اور انہوں نے ہی انہیں عدم تشدد کی تعلیم دی۔ گاندھی کو ہمیشہ سبزی خور رہنے کی ہدایت کی۔ والد سے نوجوان موہن کو مذہبی رواداری، سادہ زندگی اور عدم تشدد کی تعلیم بھی ملی۔ 1883 میں ابھی صرف اس کی عمر 14 سال ہے، اس کو ایک باغی نوجوان کے طور پر شمار کیا گیا۔ گاندھی ابھی مہاتما بننے سے بہت دور تھے۔ اچھی تعلیم و تربیت کے ارادے سے موہن داس کے والد اپنے کنبے کو پورندر سے راجکوٹ لے آئے جہاں اچھی تعلیم کا انتظام تھا اور موہن داس کو انگریزی تعلیم دی گئی۔ موہن داس گاندھی کی شادی 13 سال کی عمر میں کستوربا سے کر دی گئی جو راجکوٹ کی رہائشی تھی اور شادی کے وقت ان سے 1 سال بڑی یعنی 14 سال کی تھی۔ موہن داس اس وقت باغیانہ ذہنیت کے حامل تھے۔ خاندان کے روایات کے برخلاف انہوں نے شراب نوشی اور گوشت خوری جیسی ممنوع چیزیں کیے۔ گوشت خوری چونکہ اسلام میں جائز ہے لیکن ہندوازم میں ناجائز ہے، اس لیے اس کو ممنوع کہا گیا۔ تاہم اس عمر میں ان میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی خواہش تھی۔ ہر اس کام کے بعد جو ان کی نظر میں گناہ تھا وہ کفارہ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی کتاب سچائی کا پریوگ یعنی سچائی کے تجربات میں اسی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جب اس کے والد گرمی بستر مرگ پر تھے تو موہن داس گاندھی انہیں چھوڑ کر اپنی بیوی کے پاس چلے گئے اور اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد گاندھی کو اپنے طرز عمل پر بہت افسوس ہوا۔ اپنے والد کی موت کے وقت ان کی قریب نہیں ہونے کے متعلق گاندھی نے کہا تھا، میں بہت شرمندہ تھا اور خود کو بدقسمت سمجھتا تھا۔ میں اپنے والد کے کمرے کی طرف بھاگا۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو سوچا کہ اگر مجھ پر جنسی ہوش حاوی نہ ہوتی تو وہ میرے بازوؤں میں دم توڑتے۔ پہلے بچے کی پیدائش کے کچھ ہی دنوں بعد اس کی موت کو گاندھی اپنے گناہوں کی سزا سمجھتے تھے۔ گاندھی ممبئی کے بہاول نگر کالج میں زیر تعلیم تھے لیکن وہ وہاں خوش نہیں تھے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ لندن چلے گئے۔ لندن میں گاندھی مکمل طور پر مغربی رنگوں میں رنگ گئے تھے۔ تاہم اس وقت لندن میں جاری سبزی خور تحریک میں انہیں اپنے لیے بھائی چارہ نظر آیا تو وہ اس میں شامل ہو گئے۔ تھیوسوفیکل سوسائٹی کے اثرات کے تحت انہیں اپنی عالمگیر اخوت کی نظریے کی تشکیل میں مدد ملی جس میں تمام انسانوں اور مذاہب کی پیروی کرنے والوں کو مساوی حیثیت دینا ان کا خواب تھا۔ 1893 میں ہندوستان میں وکالت میں اس کو ناکامی ہوئی۔ کیا ہوا تھا کہ ہندوستان میں اس نے وکالت شروع کی، پہلا کیس ہار گئے۔ اس دوران انہیں ایک انگریزی افسر کے گھر سے باہر نکال لیا گیا۔ اس واقعے سے بہت ذلت محسوس کرنے والے گاندھی کو جنوبی افریقہ میں کام کرنے کی پیشکش ہوئی جسے انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ جنوبی افریقہ میں جب وہ ٹرین کی فرسٹ کلاس کمپارٹمنٹ میں سفر کر رہے تھے
تو گاندھی کو ایک انگریز نے ان کے سامان کے ساتھ ڈبے سے باہر پھینکوا دیا۔ جنوبی افریقہ میں مقیم ہندوستانیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کے خلاف انہوں نے انڈین کانگریس قائم کی اور ہندوستانیوں کو معاشرے سے علیحدہ رکھنے کے خلاف جدوجہد شروع کر دی۔ جنوبی افریقہ میں ہندوستانیوں کے حقوق کی جدوجہد کے دوران ہی گاندھی نے تزکیہ ذات اور ستیہ گرہ جیسے اصولوں کے ساتھ تجربہ کرنا شروع کیا تھا جو ان کے عدم تشدد کے وسیع تر خیال کا حصہ تھے۔ اس دوران گاندھی نے برہمچاریہ یعنی پاک صاف اور جنسی عمل سے دور رہنے کا عہد کیا اور سفید دھوتی پہننا شروع کری جسے ہندو روایت میں غم کا لباس کہا جاتا ہے۔ گاندھی مسلسل یہ نسلی امتیاز ان چیزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ 1915 میں جنوبی افریقہ میں اپنی تحریک کی کامیابی کے بعد گاندھی ایک فاتح کے طور پر وطن واپس آئے۔ ہندوستان آنے کے بعد گاندھی اور کستوربا نے فیصلہ کیا کہ وہ ریل کے تیسرے درجے میں پورے ہندوستان کا سفر کریں گے۔ ہندوستان کے اس دورے کے دوران گاندھی کو شدید صدمہ اس وقت پہنچا جب انہوں نے اپنے ملک کی غربت اور آبادی کو دیکھا۔ اس دوران گاندھی نے برطانوی حکومت کے نئے جارحانہ جابرانہ قانون رولٹ ایکٹ کی مخالفت کا اعلان کیا، لیکن اس دوران متعدد مقامات پر پرتشدد واقعات رونما ہوئے۔ امرتسر میں جنرل ڈائر نے 20,000 افراد کے ہجوم پر فائرنگ کر دی جس میں 400 سے زیادہ افراد ہلاک اور 1300 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے۔ اس قتل عام کے بعد گاندھی کو یقین ہو گیا کہ انہیں ہندوستان کی آزادی کی تحریک کا آغاز کرنا چاہیے۔ لہذا 1921 میں گاندھی اب اپنی روز افزوں مقبولیت کی وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس کا نمایاں چہرہ بن گئے تھے۔ وہ برطانیہ سے ہندوستان کی آزادی کی تحریک کے رہنما بھی بنے۔ جدوجہد کے لیے گاندھی نے انڈین نیشنل کانگریس کو عوام میں ایک مقبول پارٹی بنا دیا اور اپنی جدوجہد شروع کی۔ جب ایک اخبار نے گاندھی پر الزام لگایا تو اس نے کہا میں ہندوستان کا دیسی لباس پہنتا ہوں کیونکہ یہ ہندوستانی ہونے کا سب سے آسان اور فطری طریقہ ہے۔ 1930 عیسوی میں گاندھی کی تحریک اور ان کے مطالبات کو نظر انداز کرنا اب برطانوی حکومت کے لیے مشکل ہو چکا تھا، لہذا برطانوی حکومت نے ہندوستان کے سیاسی مستقبل کے بارے میں بات چیت کے لیے لندن میں ایک گول میز کانفرنس کا انعقاد کیا۔ انگریزوں نے تمام ہندوستانیوں کو اس بحث سے دور رکھا۔ اس سے گاندھی بہت ناراض ہوئے اور اس نے نمک قانون کے خلاف مہم کا آغاز کیا۔ نمک ستیہ گرہ کے بعد ایک مٹھی نمک بنانے کے بعد گاندھی نے کہا اس ایک مٹھی نمک سے میں برطانوی سلطنت کی جڑیں ہلا رہا ہوں۔ گاندھی کی تحریک وسیع پیمانے پر پھیل گئی اور ہزاروں لوگوں نے برطانوی حکومت کو ٹیکس اور محصول دینے سے انکار کر دیا۔ اب آخرکار برطانوی حکومت کو سر جھکانا ہی پڑا۔ اس کے بعد گاندھی گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن دوبارہ سے روانہ ہو گئے۔ گاندھی لندن میں منعقدہ گول میز کانفرنس میں شرکت کرنے والی انڈین نیشنل کانگریس کے واحد نمائندہ تھے۔ 1942 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک گاندھی صاحب نے شروع کر دی۔ یہ تحریک بہت زیادہ پھیل گئی۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا۔ ہندوستانیوں میں آزادی کا مطالبہ روز بروز تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ بالآخر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ تقسیم کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری ہوئی۔ تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ مایوس گاندھی دلی چھوڑ کر کلکتہ روانہ ہو گئے تاکہ تشدد کی روک تھام کی جائے اور وہاں امن ہو سکے۔ ملک کی تقسیم کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تشدد ہوا۔ 1948 عیسوی میں گاندھی کو مار دیا گیا۔ ایک دن جب وہ دلی کے برلا ہاؤس میں ایک دعائیہ تقریب کے لیے جا رہے تھے تو ان پر ایک
ہندو بنیاد پرست نے حملہ کر دیا، گاندھی کے سینے میں 3 گولیاں لگے، سختگیر ہندو حلقوں میں گاندھی کی موت پر جشن منایا گیا، لیکن زیادہ تر ہندوستانیوں کے لیے مہاتما گاندھی کا قتل قومی صدمہ تھا۔ دہلی میں جب گاندھی کی آخری رسومات کا وقت آیا تو انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے 10 لاکھ افراد کی بھیڑ امڑ آئی۔ دلی میں بہنے والی دریا جمنا کے کنارے ان کی آخری رسومات ادا کی گئی، اور عدم تشدد اور امن کی اس پجاری کی موت پر پوری دنیا کے لوگوں نے سود منایا۔ مہاتما گاندھی نے موت کے بارے میں کہا تھا، موت کے درمیان زندگی اپنی جدوجہد جاری رکھتی ہے، جھوٹ کے بیچ سچائی بھی مستحکم کھڑی رہتی ہے، چاروں جانب اندھیرے میں روشنی چمکتی رہتی ہے۔